نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين غیر صحیح افعال ہم سب کا یہ چیپٹر چل رہا ہے، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ غیر صحیح افعال میں آپ کے سامنے تین قسمیں تھیں: محموز، مضاعف اور معطل۔ یہ بھولیے گا نہیں بالکل، شروعاتی دنوں میں یہ تھوڑا سا دشواری اس میں ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کو۔ تو غیر صحیح افعال یعنی کوئی بھی فعل غیر صحیح کب کب ہوتا ہے، تو وہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں، اور اس بنا پر پھر وہ تین قسمیں بن رہی تھیں، اور آپ نے پڑھا ہے کہ محموز، مضاعف اور معطل۔ تو آپ سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم سب محموز اور مضاعف پڑھ چکے ہیں، یعنی حمزہ والا کیس پڑھ چکے، حرف کی تکرار والا کیس پڑھ چکے، حرف علت والا کیس ہے جو اب اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ تو معطل کی مزید آپ کو قسمیں ملتی ہیں کہ معطل جو ہے وہ معطل الفا بھی ہو سکتا ہے، معطل العین بھی ہو سکتا ہے، اور معطل اللام بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی حرف علت واو یا فا کلمہ کی جگہ پر بھی آ جائے اگر، یا عین کلمہ کی جگہ پر آ جائے۔ اسی طریقے سے حرف علت واو یا لام کلمہ کی جگہ پر آ جائے۔ تو یہ جو تین آپ کے سامنے ان کی جو تین ڈویژنز تھیں معطل کی، وہ کچھ اس طرح تھیں کہ معطل الفا، معطل العین اور معطل اللام۔ تو آپ کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ یہ فا، عین اور لام کو ایک دوسرے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور وہ ہے مثال۔ معطل الفا کو مثال کہتے ہیں، اور معطل العین کو اجوف کہتے ہیں، اجوف، اور معطل اللام کو ناقص کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو معلوم ہے حروف علت واو اور یا دو ہیں، لہٰذا ہر ایک کی دو دو شکلیں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں، یعنی کہ یہ مثال واوی بھی ہو سکتا ہے اور مثال یائی بھی۔ اسی طریقے سے اجوف واوی بھی ہو سکتا ہے اور اجوف یائی بھی، ناقص واوی بھی ہوگا اور ناقص یائی۔ تو ابھی فی الحال ہمارے سامنے یہ ہم سب پڑھ رہے ہیں اجوف۔ تو اجوف میں آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ کب علاج والی کیفیت بنتی ہے، یعنی ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ تو غیر صحیح افعال ہے، اور غیر صحیح افعال میں بھی اجوف چل رہا ہے، اور اجوف میں آپ کو جو بتایا گیا تھا کہ ٹریٹمنٹ کب ہوگا، وہ کون سی شکلیں بنیں گی، ٹھیک ہے، جب ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑے گی۔ تو آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ اگر حروف مادہ میں یعنی روٹ لیٹرز میں عین کلمہ اگر حرف علت ہو یعنی واو یا ہو، تو ایسے فعل کو ہم اجوف کہتے ہیں۔ عین کلمہ اگر واو ہو تو اجوف واوی، اور عین کلمہ اگر یا ہو تو اجوف یائی۔ ٹھیک ہے، ہاں، اب اصلی جو ایکچوئل پوائنٹ ہے سمجھنے کا وہ یہی ہے کہ کب علاج کب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کس علاج کی کیفیت کیا ہے۔ تو اس میں آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ دو سچویشنز ہو سکتی ہیں کہ حرف علت متحرک ہو، حرف علت متحرک ہو یعنی اس پر کوئی حرکت ہو، حرف علت متحرک ہو، اور اس سے پہلے جو ہے، اور اس سے پہلے اگر فتحہ ہو، فتحہ مطلب زبر ہو، ٹھیک ہے، اور بعد میں بھی متحرک ہو۔
تو حرف علت کو پھر کیا کر دیتے ہیں، حرف علت کو پھر الف میں تبدیل کر دیتے ہیں، حرف علت الف میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک یہ پوائنٹ تھا۔ اسی طریقے سے دوسرا پوائنٹ آپ کو یہ بتایا تھا کہ حرف علت متحرک ہو، یعنی اس پہ کوئی حرکت ہو، زبر زیر پیش، اور پھر اس سے پہلے زبر نہ ہو بلکہ ساکن حرف ہو، ٹھیک ہے، ساکن ہو، ساکن، تو پھر کیا کریں گے، تب پھر آپ حرف علت کو کی حرکت کو پیچھے ٹرانسفر کریں گے، حرف علت کی حرکت کو پیچھے ٹرانسفر کر دیں گے۔ جیسے کہ ایک مثال لے لیتے ہیں دونوں کی، یہاں پر کریں گے کیا، جو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ جیسے آپ نے پڑھا تھا قول یقولو، تو یہ جو یقولو تھا، یہاں پر کیا سچویشن بنی، دیکھیے حرف علت متحرک اور پیچھے ساکن، ٹھیک ہے، حرف علت متحرک پیچھے ساکن، تو پھر آپ نے اس حرف علت کی حرکت کو پیچھے ٹرانسفر کرنا ہے، یہ پوائنٹ سمجھنا تھا۔ یعنی آپ اس طرح سے لے کر کے آئیں گے کہ قاف پر اب آپ پیش لگا دیں گے، یعنی واو والی یعنی حرف علت کی جو حرکت تھی اسے پیچھے ٹرانسفر کیا، اور پیچھے والی ساکن حرف کو اس کی حرکت دے دی، اور اس کے بعد پھر اس حرکت کی مناسبت سے ایک حرف لے آئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر پیچھے پیش ہے، لہٰذا یہاں واو آ جائے گا، تو یہ بن گیا یقول، یہ یقولو تھا تو یہ بن گیا یقول، ٹھیک ہے، تو یقولو یقولو، تو یہ اجوف والا، یہ واوی والا جو کیس تھا، واوی ہو چاہے یائی ہو، اس میں دونوں کیسز میں یہ علاج ہوگا، چاہے وہ واوی کی سچویشن بن رہی ہو اور جو چاہے وہ یائی کی سچویشن بن رہی ہو، علاج یہی ہے۔ اور آپ نے کئی الحمدللہ اس دن کیے تھے، جیسے کانا یکونو، ٹھیک ہے، قالا یقولو، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اور بھی کئی ایگزامپلس کیے تھے آپ نے۔ تو آج اسی سلسلے کو ہم لوگ آگے بڑھائیں گے۔ آج کی کلاس میں ہمارے پاس جو روٹ لیٹرز ہیں وہ عین واو زال ہیں۔ اس عین واو زال کو دیکھیں گے کہ سب سے پہلے جیسے ہی ہم نے اس پہ نظر ڈالی تو ہمیں یہ کیا ملا کہ یہاں پر واو آپ کو مل گیا۔ واو کو دیکھتے ہی آپ نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہاں حرف علت ہے، لہٰذا یہ غیر صحیح فعل ہے، اور غیر صحیح فعل میں بھی یہ کون سا کیس ہے، معطل، اور معطل میں یہ اجوف، اور اجوف میں یہ واوی ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا اس کا باب پوچھا گیا، باب ہے نون، تو جب باب نون سے اسے آپ نے آگے کنسٹرکٹ کرنا چاہا تو یہ کچھ اس طریقے سے بن جائے گا، عوضہ یعنی نصارہ، تو عوضہ، اور بتائیں آگے، پھر ہو جائے گا یعوذ یعنی ینصر، یعوذ، عوض عوض یعوذ، تو اب وہی ہمارے سامنے پیچھے کی جو علاج والی کیفیات ہیں، صورتیں ہیں، انہیں ہم ٹٹولیں گے، تلاش کریں گے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے حرف علت متحرک اور پیچھے زبر، ٹھیک ہے، تو یعنی کہنے کا مطلب ہے جب ایسی سچویشن بنتی ہے تو ہم لوگ حرف علت کو کس میں تبدیل کر دیتے ہیں، الف میں تبدیل کر دیتے ہیں، آزا، یہ ہو جائے گا آزا، ٹھیک ہے، یعنی حرف علت آپ کا متحرک ہے، یعنی اس پر کوئی حرکت ہے، اور پھر پیچھے زبر ہے، تو پیچھے زبر ہے، تو ایسا کیس جب بھی آئے گا تو ہم یہاں پر الف میں اسے تبدیل کر دیں گے، تو یہ ہو گیا آزا۔ اگر یہ آزا ہو گیا تو پھر اسے کیا کریں گے، اس کو بھی دیکھ لیں، یہ ہے یا وضو، یا وضو ہے، پہلے تو پہچانے کیا یہ علاج والی کوئی کیفیت ہے، تو حرف علت متحرک اور پیچھے زبر نہیں ہے، پیچھے ساکن حرف ہے، تو ایسے کیس میں اس حرکت کو یعنی حرف علت کی حرکت کو پیچھے ٹرانسفر کرنا ہے،
ٹھیک ہے، منتقل کرنا ہے. جب اس کی حرکت کو پیچھے منتقل کر دیں گے تو پھر اب جو حرف آئے گا وہ اس حرکت کی مناسبت سے آئے گا. جیسے آپ کیا کریں گے کہ یہ ہے یا وضو، تو آپ نے سب سے پہلے یا اور اس عین پر اس واو کی حرکت کو لگانا ہے. ٹھیک ہے، یہ واو یا یعو. اب اس کو ظاہر سی بات ہے یہ پڑھیں گے تبھی جب واو کی مناسب وہ پیش کے مناسب واو آ جائے گا یہاں. تو لہٰذا ہم نے واو لگا دیا یہاں اور یہ زال پیش زو. اب یہ پڑھ سکتے ہیں آپ یعوزو. کیا ہو گیا؟ عازا یعوزو، عازا یعوزو. دھیان سے دیکھیے گا، عازا یعوزو. تھوڑا سا دھیان دیجئے. عازا یعوزو، اگر یعوزو آپ نے بنا لیا تو یعوزو کے اور پیٹرن پر اس وزن پر آپ کو ملے گا تعوذو 2 ٹائمز، تعوذو. پھر اس کے بعد یہ 2 بار ملے گا تعوذو، اور پھر اس کے بعد اعوذو اور نعوذو. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اعوذو، اعوذو. اب آپ کی بسم اللہ اعوذ باللہ اب آ رہی ہے، اس کی گرامر اب آپ نے پڑھی. اعوذو، اعوذو کا مطلب ہوتا ہے میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں، یا میں پناہ مانگتی ہوں، میں پناہ میں آتی ہوں. اعوذو. ٹھیک ہے، اب یاد رکھیے گا جب بھی یہ سین بنتا ہے پناہ میں آنے والا، تو ظاہر سی بات ہے کس کی پناہ میں آنا ہے. ٹھیک ہے، تو جس کی پناہ میں آیا جاتا ہے اس کی پناہ میں جب جس کی پناہ میں آئیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ پریپوزیشن با آتی ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا اس کے ساتھ جو پریپوزیشن آتی ہے وہ با آتی ہے. یعنی آپ نے کیا پڑھا ہے قرآن کریم میں کہ اعوذ باللہ. ٹھیک ہے، اعوذ باللہ. تو یہ با زیر بی، باللہ، با حرف جار. اب یہ جار جو ہے صلہ ہے، پریپوزیشن ہے، اور یہ ویسی ہی طے شدہ بات ہے جیسے اس سے پہلے اور بھی مواقع پر آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ فلاں فعل فلاں صلے کو یعنی پریپوزیشن کو اپنے ساتھ رکھتی ہے. یعنی یہ ورب اور پریپوزیشن کے کمبینیشن کی بات کی جا رہی ہے. یعنی اب آپ کو یہ بات اچھی طرح پتہ چل گئی کہ بھائی اعوذو کے ساتھ ہم با کی پریپوزیشن یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اعوذو کا مطلب ہوتا ہے پناہ میں آنا، پناہ مانگنا. تو جس کی پناہ میں آیا جائے، اللہ کی پناہ میں آیا جاتا ہے، اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے تو باللہ، باللہ، اعوذ باللہ. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اعوذ اور دیکھیں دوسرے مقام پر قرآن کریم میں سورۃ الناس میں اعوذ، اعوذ، قل اعوذ برب الناس، سورہ ناس میں. ٹھیک ہے، برب الناس. ٹھیک ہے، اعوذ برب الناس. اب آپ اسے غور کریں، تھوڑا سا اپنے ذہن پر زور ڈالیں کہ اصل میں یہاں پر یہ جو ایک آپ فریز یوز کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ فریز جو بیسیکلی جو فریز یہاں یوز کیا جا رہا ہے وہ ہے رب الناسی، رب الناسی. ٹھیک ہے، یعنی یہ بائی ڈیفالٹ فارم ہے رب، ربن، ربن. ٹھیک ہے، جب اسے مضاف بنایا تو پھر اس کی تنوین ڈراپ ہو گئی، تنوین ڈراپ ہوئی، سنگل حرکت ہو گئی، اور آگے الف لام بھی نہیں لگ رہا ہے اس میں رب میں، اور اگلا حرف جو ہے اگلا لفظ جو ہے وہ مجرور ہے. تو یہ تمام کی تمام جو باتیں ہیں یہ کس کی ہوتی ہیں؟ یہ مرکب اضافی میں. رب الناسی یعنی یہ مرکب اضافی ہو گیا، یعنی لوگوں کے رب کی، لوگوں کے، انسانوں کے پالن ہار کی، پالنے والے کی، رب الناسی. جب اس رب الناسی کے پہلے حرف جر با کا یوز ہوا تو اس با نے اسے مجرور کر دیا. ٹھیک ہے،
تو یہ مرکب اضافی جو ہے یہ مجرور ہو گیا اس با حرف جار کے لیے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اعوذ کے ساتھ با کا استعمال، اگر آپ اس کے لفظی ترجمے پر جائیں تو اس با کا مطلب تو ہوتا ہے، با جو پریپوزیشن آپ نے پڑھی ہے اس کا مطلب آپ نے ساتھ پڑھا تھا، ود، ٹھیک ہے، ساتھ، لیکن یہ کہیں اس کا مفہوم یہاں ادا نہیں ہو رہا ہے۔ لہٰذا جب بھی کسی حرف جار کا وہ معنی جو استعمال میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو استعمال میں ہے وہ نہیں ملتا ہے، جب معنی وہ وہاں نظر نہ آئے تو سمجھ جائیے کہ یہ پریپوزیشن کا یعنی صلہ اور فعل اور صلے کا کیس ہے۔ تو اعوذ برب الناس، پھر اسی طریقے سے آگے فرمایا ملک الناس۔ تو اعوذ کیا ہے؟ یہ فعل مضارع ہے، فعل مضارع میں یہ غیر صحیح فعل ہے۔ غیر صحیح فعل میں اس کے روٹ لیٹرز کیا تھے؟ عین واو زال، ان کے روٹ لیٹرز کو ہی دھیان میں رکھتے ہوئے غیر صحیح فعل اس کو ڈکلیئر کیا۔ تو اس کا علاج جب کیا گیا تو یہ اعوذ بنا۔ میں پناہ میں آتا ہوں برب الناسی، لوگوں کے، انسانوں کے رب کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آگے ملک الناس، ملک الناس، اب یہ بھی دیکھیے پہچانیے مرکب ملک الناسی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی آپ ملک لفظ، تو یہاں پر یہ غیر منون ہے، یعنی تنوین نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں الف لام بھی نہیں ہے، لہذا ملک بادشاہ کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ملک الناسی، لوگوں کے بادشاہ کی، یعنی انسانوں کے بادشاہ کی۔ اب یہ جو کے اور کی کا مفہوم ہے، یہ کے اور کی یہ مفہوم آپ کہاں سے لا رہے ہیں؟ یہ اس مرکب اضافی کی دین ہے، ٹھیک ہے۔ اور مرکب اضافی پہچانا کیسے آپ نے جب دیکھا کہ پہلا ہمارا لفظ جو ہے، پہلا اسم جو ہے فریز کا، کنسٹرکشن کا، وہ تنوین اس پر نہیں ہے، ٹھیک ہے، دوسری بات اس پر الف لام نہیں ہے، آپ کو شک ہوگا کہ یہ مضاف بن سکتا ہے، لیکن یہ مضاف تبھی کنفرم ہوگا جب اگلا اسم آپ کو حالت جر میں مل جائے، اور وہ مل رہا ہے الناس، ٹھیک ہے، تو ملک الناس۔ اسی طرح پھر آگے دیکھیے الہ الناسی، ٹھیک ہے، الہ الناسی، ناس مطلب انسان، الناس یعنی انسانوں کی، اور الہ، ٹھیک ہے، الہ یعنی خدا جس کی پرستش کی جائے، الہ الناسی یعنی انسانوں کے الہ کی۔ اب یہ دیکھیے سنگل حرکت ہے یہاں، ٹھیک ہے، تو یہ پوری کی پوری سنگل حرکت آپ کو مل رہی ہے، یعنی تنوین نہیں ہے، الف لام نہیں ہے۔ تو یہ اس با حرف جر کے بعد آنے والے تمام جو جتنے بھی مرکبات ہیں، جیسے کہ ایک مرکب یہ تھا، دوسرا یہ تھا، تیسرا یہ تھا، سب کے سب کیا ہو رہے ہیں؟ مجرور ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اب اگلا پوائنٹ، یہ پوائنٹ سمجھ میں آ گئی سب کو؟ اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ اب ذرا ایک اور پوائنٹ سمجھ لیں، جب ہم کسی کی پناہ میں آتے ہیں نا، تو کسی چیز سے پناہ چاہتے ہیں، مطلب کسی کے شر سے بچنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کے شر سے بچ کر کے کسی کی شیلٹر چاہتے ہیں۔ شر کس کا ہے اور شیلٹر کس کی ہے؟ اس پر غور کریں، ٹھیک ہے، یعنی شر جو ہے وہ شیطان کا شر، شیطان کے شرور سے، نفس کے شر سے، ٹھیک ہے، اور شیلٹر کس کی؟ خدا کی، خدا کے اما میں آنا چاہتے ہیں، اپنے الہ کے اما میں آنا چاہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا جس کی شیلٹر میں آ رہے ہیں اس کے ساتھ تو پریپوزیشن با کا یوز ہو رہا ہے، لیکن جس سے بچنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے شرر سے، جس کے فتنے سے، ٹھیک ہے، جس کے بہکاوے سے، اس کے لیے پریپوزیشن من کا یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا، اس کے لیے پریپوزیشن من کا یوز ہوتا ہے۔ تو اب آپ ذرا یہاں پر آگے کی کنسٹرکشن اگر لکھیں گے تو کیا ہے؟ اعوذ باللہ اور پھر من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے، تو من الشیطان الرجیم،
शैतानिर रजीम। ठीक है, अब आपने जो आउज़ु बिल्लाह यानी तावुज़ पढ़ा था ना, उसको ग्रामेटिकली देख रहे हैं आप। मिनश शैतानिर रजीम। ठीक है, अब इसे समझ लें अच्छी तरीके से कि यहाँ पर क्या कंस्ट्रक्शन कौन सी इन्वॉल्व हो रही है। पहले तो इन दोनों को फोकस कर ले। ये मिन यहाँ किस लिए आया? ठीक है, अ, ठीक, अगर आप इसका लफ्जी तर्जुमा करें तो शैतान मरदूद यानी रजम किए हुए शैतान से, और मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह के साथ। गलत हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमें अहले ज़बान ने बताया है कि वो ये प्रपोजिशन का खास ख्याल रखते हैं इनका। ठीक है, तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब ये मिन है, लेकिन जब आगे इसको मिलाएंगे तो ये जबर हो जाएगी इस पर, मिनश शैतानिर रजीम। ये जो अश-शैतान अर-रजीम है, इससे समझ लीजिए, ये अश-शैतान जो है ये मौसूफ हो गया और अर-रजीम उसकी सिफत हो गई। ठीक है, रजीम जो इस्म है, ये एक अरबी ज़बान में सिफत का एक पैटर्न है, फ़ईल। इस पैटर्न पर ये आता है, फ़ईल। ठीक है, इस पैटर्न पर आने वाले अल्फाज की खासियत ये होती है कि ये फ़ाइल भी बन सकते हैं और मफ़ूल भी बन सकते हैं। फ़ईल के वज़न पर आता है रजीम। रजीम रा जीम मीम यानी फ़ा आइन लाम। ठीक है, रजम किया हुआ। तो फ़ईल, फ़ईल के वज़न पर आने वाले जो सिफात होती हैं वो फ़ाइल भी बन जाती हैं और मफ़ूल भी बन जाती हैं। ठीक है, तो इसको फ़ाइल के मफ़हूम में भी लिया जाता है और कभी इसे मफ़ूल के मफ़हूम में भी लिया जा सकता है। मसलन अर्रजीम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के ताल्लुक से अल्लाह सुब्हानहु व तआला की एक सिफत बयान की जाती है अर्रहमान, और एक अर्रहीम। ठीक है, तो ये जो अर्रहीम है, अब आप देखें ये रहीम भी फ़ईल के वज़न पर है, रहीम। लेकिन यहाँ पर रहीम जो है वो बमाना फ़ाइल के है। कॉन्टेक्स्ट हमें बता देगा कि कहाँ पर कौन फ़ाइल है, कहाँ पर कौन मफ़ूल है। ठीक है, तो रहीम यानी रहम फरमाने वाला, रहम करने वाला। ठीक है, तो जो करने वाला है वो फ़ाइल हो गया। अच्छा, रजीम जिसको रजम किया जाए, मरजूम जिसको आप ये भी कहेंगे कि मरजूम जिसको आपने रजम किया हो, तो ये मफूल के पैटर्न पर, मफूल के वजन पर। ठीक है, यानी फ़ाइल के वजन पर मफूल बनकर आ रहा है। अच्छा, ये अर्रजीम जब सिफत है तो अश-शैतान ये मौसूफ है। दोनों में देखिए मुताबिकत है, लेकिन मिन जो हरफ जार है उसने इन दोनों को मजरूर किया हुआ है। इन दोनों को क्या मतलब, सिफत जो होती है वो तो मौसूफ के ताबे होती है ना, आपको पता है अच्छी तरीके से। यानी सिफत का अपना ये सिफत जो होती है वो मौसूफ की तरफ देख रही होती है। मौसूफ जिस तरह का होगा, यानी जिन अदद के एतबार से, वसत एराब के एतबार से, वैसे ही सिफत भी बनती चली जाएगी। मौसूफ सिफत का कायदा यही होता है, चारों एतबारात से मुताबिकत होती है। तो यहाँ आपको चारों एतबारात से मुताबिकत मिल गई, अश-शैतान और रजीम दोनों मारिफा। ठीक है, इसी तरीके से दोनों हालत जर में। ठीक है, दोनों हालत जर में। ठीक है, इसी तरीके से बाकी चीजें भी इसमें मरजूम मतलब जिसे रजम किया गया हो, यानी सर मरदूद जिसे रद्द किया गया हो। रजम के माने आते नहीं, वो पत्थर मारने के आते हैं उसे भगाने के। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब इसी तरीके से अब मिन का जो कॉन्सेप्ट था वो आगे भी सूरत में जो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ रहे हैं इसमें देखिए, कुल कह दीजिए, आप फरमा दीजिए कुल। ये इसको भी इंशाल्लाह आगे डिकोड करेंगे, ये कुल कहाँ से बन के आया। जल्दी ही आपको पता चल जाएगा फेले अम्र है कैसे बना। आऊज़ु बिरब्बिन नासी, आऊज़ु बिरब्बिन नासी, मलिकिन नासी, इलाहिन नासी, मिन, आ गया मिन। ठीक है, किस बात से मांगी जा रही है पनाह, यानी अब कौन सी वो चीज है जिससे पनाह चाही जा रही है, जिसके शर से बचने की बात हो रही है।
ٹھیک ہے، جس کے پناہ میں شیلٹر میں آنا ہے اس کے ساتھ پریپوزیشن کون سی یوز کی گئی؟ با کی. ٹھیک ہے، وہ کون ہے اس کے بارے میں 3 طرح سے بیان کیا گیا کہ وہ رب الناس ہے، ملک الناس ہے، الہ الناس ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد من، اور پھر فرمایا آگے شررل، شررل. ٹھیک ہے، اور پھر آگے وسواسل، وسواسل خناس، سواسل خناس. اب یہ آگے سمجھیں گے اس کو کہ یہ کیا ہے، لیکن اتنا سمجھ لیں کہ اب یہ ہے اصل میں وہ شر، اور یہ ہے وہ فتنہ، یہ ہے وہ آزمائش جس سے بچنے کی ایک طریقے سے پناہ مانگی گئی تھی. تو ان کے ساتھ کیا لگایا گیا ہے؟ من پریپوزیشن یوز کی گئی. تو یہ کانسیپٹ بھی آپ کا کلیئر ہو جانا چاہیے. یہاں پر با اور یہاں پر من. تو شر رل وسواسل خناس. تو وسواس کیا ہوتا ہے؟ وسوسہ ڈالنے والا. ٹھیک ہے، وسپر کرنا، پھسپھسانا. ٹھیک ہے، وسوسے، نیگیٹو، نیگیٹو ایک طریقے کی انسٹیگیشن، منفی جو ہے وہ باتیں ذہن میں ڈالنا، بہکانا، وسوسہ ڈالنے، وسپرنگ. خناس، خناس جو ہے وہ کس پیٹرن پر آتا ہے؟ عربی زبان میں ایک وزن ہے فعال، فعال، فعال. ٹھیک ہے، عین 2 بار ہے. فعال کے پیٹرن پر آتا ہے جو اسم، یہ خناس پہچانیے. تو یہ پیٹرن جو ہوتے ہیں، وزن جو ہوتے ہیں، ڈائی جو ہوتی ہیں، یہ بہت اہم ہوتی ہیں. ان کو بہت دھیان سے سمجھنا ہے. یہ جو پیٹرنز ہوتے ہیں کہ جیسے پیچھے آپ کو فعیل کا ایک بتائی ایک بات فعیل کے بارے میں، ویسے یہ فعال میں جو ہوتا ہے یہ بار بار کرنے کا مفہوم ہوتا ہے کسی، ٹھیک ہے، عمل کو بار بار، ریپیٹڈلی، بار بار. اب بار بار کیا؟ جیسے یہاں پر ہے خناس کا مطلب کہ بار بار پلٹ کر آنے والا، بار بار پلٹ کر آنے والا. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام آپ جانتے ہیں غفار، غفار. ٹھیک ہے، یہ فعال کے پیٹرن پر ہے. ستار، یہ اس کے نام ہے، ستار. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جبار، قہار. علام، علام الغیوب. جی، تو قہار. تو یہ مطلب ایک جھلکی ہے تھوڑا سا خود کو سمجھانے کے لیے کہ آپ یہ جو وزن دیکھ رہے ہیں اس میں ایک خاص بات ہے کہ غفار بار بار مغفرت فرماتا ہے، ستار بار بار جو ہے وہ نظر انداز کر رہا ہے، وہ نہیں چھوڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جبار، اس کا جبر بھی بار بار آتا ہے. قہار، وہ قہر بھی اس کا بار بار آتا ہے. تو بہرحال یہاں پر خناس جو ہے وہ بار بار پلٹ کر آنے والے کے مفہوم میں ہے، یعنی ایسا وسوسہ جو ریپیٹڈلی آتا رہتا ہے، یہ بار بار یہ عمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اچھا ظاہر یہ، بات ہے نفس. سوری، جی جی جی. یہ وسوسہ، یہ وسواس جو ہے وہ ربائی میں آئے گا پھر نا، یہ ورب؟ یہ وسواس، جی، اس کو اس میں 4 لیٹرز ہیں. ہاں اس کو بتائیں گے انشاءاللہ. اس میں ابھی لیٹر کی اس میں نہیں بتا رہے ہیں ورڈ کے بارے میں. یہ بالکل ہے، کچھ ہے آگے انشاءاللہ ان کو ہم ڈسکس کریں گے. دیکھیے، ایک ہے نفس اور ایک ہے شیطان. ان دونوں کے جو وسوسے ہیں نا وہ بار بار آتے ہیں، اور یہ ریگولر مسلسل چلنے والا عمل ہوتا ہے. ایک ایک خطرے سے بچتے ہیں، دوسرے خطرے کی طرف فوراً یہ لے جاتے ہیں. یہ بنا تھکے اپنی کوششوں میں لگے رہتے ہیں. پھر اسی طریقے سے آگے فرمایا الذی، وہ جو یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے فی صدور الناس. اب جتنا کچھ سمجھ رہے ہیں اس پہ فوکس کریں. جیسے ماشاءاللہ 1-2 پوائنٹس اگر آپ چھوڑ دیجئے تو زیادہ تر چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئیں. تو جو وسوسہ ڈالتا ہے یوسوسو فی صدور الناس، یعنی لوگوں کے سینوں میں، من الجنتی والناس، وہ جنات میں سے بھی ہے اور
مطلب جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ تو یہ پوری صورت میں جو سب سے اہم لفظ ہے وہ اعوذ تھا، جو اب تک ڈیکوڈ نہیں ہوا تھا، آپ نے اس کو سمپلیفائی نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے۔ ترجمہ آپ کو بہت پہلے سے پتا ہے، لیکن آج یہ پتہ چل گیا اس میں غیر صحیح فعل والا چیپٹر انوالو ہے، ٹھیک ہے۔ عین واو زال روٹ لیٹرز ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا جو باب ہے وہ باب ثلاثی مجرد باب نون ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کو پتہ چل گئی، علاج بھی آپ نے کر کے دیکھا، اور پھر اس کے بعد باقاعدہ طور پر پوری صورت کو یہاں پر دیکھ لیا۔ تو یہ ایک بات آئی۔ اسی طریقے سے اگر آپ سورۃ الفلق میں جائیں تو وہاں پر بھی دیکھیے قل اعوذ برب الفلق، ٹھیک ہے۔ تو رب الفلق کے پہلے با ہے، برب الفلق، من شر ما خلق، اور فوراً دیکھیے من شر ما خلق آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کو نوٹ کریے، وہ جو با اور من کا جو کانسیپٹ ہے، یہ ایک اہم بات ہے جو آپ کو آج معلوم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی دھیان سے سمجھنا ہے۔ تو وہاں پر سیم یہی الفاظ ہیں ملتے جلتے، کہ اعوذ، اعوذ، اور قل فعل امر ہے، قل اعوذ یعنی کہہ دو، آپ کہہ دیجئے، برب الناس، برب الفلق، فلق، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر بھی اس کنسٹرکشن کو پہچانیے، ترجمہ تو آپ کو مل جائے گا، بے شمار جگہ پر مل جائے گا، یہاں پر آپ اس کو دیکھیے کہ یہ کنسٹرکشن کون سی ہے۔ یہ اصل میں رب الفلق، رب الفلق، تو وہ رب الفلق جو ہے کیا ہو گیا، رب الفلقی، کیسے ہوا؟ یہ پورا مرکب اضافی جو تھا اس کو اس با نے مجرور کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ قل اعوذ برب الفلق یعنی کہہ دیجئے میں پناہ لیتا ہوں، یعنی پناہ میں آتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو کس کے؟ صبح کے رب کی، فلق، فالق الاصباح، پھاڑنے کے مفہوم میں آتا ہے، فالق الحب والنوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھاڑنا یعنی صبح کی جو روشنی نمودار جب ہوتی ہے تو وہ رات کی تاریکی کو ختم کرتے ہوئے، اس تاریکی کو پھاڑتے ہوئے صبح نمودار ہوتی ہے، تو اس کے لیے یہ فلق لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح من، اب فوراً جیسے ہی آئی وہ بات کہ کس چیز کا شر ہے، کون سی شرارتیں ہیں جن سے پناہ چاہی جا رہی ہیں، تو من شر ما خلق، ما خلق یعنی ہر اس چیز کے شر سے، جیسی یہ بات آئی تو فوراً من آیا، ہر اس چیز کے شر سے جو ما خلق، جو اس نے پیدا کی، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طریقے سے ومن، بار بار دیکھیے ریپیٹ ہوگا، ومن، واو حرف عطف، اور پھر من، پھر آگے ایک بات کہی، شر غاسق اذا وقب، ٹھیک ہے، یعنی اور غاسق کہتے ہیں اندھیری رات، اندھیری رات کے شر سے، اذا وقب جب وہ پھیل جائے، ومن، پھر آیا ومن، ٹھیک ہے، ومن، اب کس بات سے؟ شر النفاثات فی العقد، شر سے، کس چیز کے شر سے؟ النفاثاتی، نفاثات یعنی پھونکنے والیوں کے، فی العقد گروہوں میں، عقد، ٹھیک ہے، عقد اسی سے دیکھیے۔ اسی طرح ومن، پھر ومن، ومن شر، شر سے حاسد، حاسد کے، یعنی حاسد کے، اذا حسد جب وہ حسد کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصل میں یہ دو سب سے عظیم ترین وظیفے بتا دیے گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، کہ ہم ادھر ادھر بھٹکے نہیں، ہم ادھر ادھر وظیفوں کی تلاش میں، بھوک جھاڑ کی تلاش میں ادھر ادھر سرگردہ رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے یہ ایک بہت اہم ترین وظیفہ ہے معوذتین کی شکل میں، کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان دونوں کو پڑھنا، اور آپ اس کا مفہوم سمجھ جائیں اور پھر پڑھیں تو پھر کیا کہنا۔ یہ فرض نماز کے بعد کے جو سنت اذکار ہیں اس میں بھی اسے شامل کیا گیا، اور ویسے بھی صبح و شام کے جو مسنون اذکار ہیں اس میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، ٹھیک ہے۔
یعنی ہر ایک نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد کم از کم ایک ایک مرتبہ، اور پھر اسی طریقے سے فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ انہیں پڑھا جائے، تو ظاہر سی بات ہے، اور وہی صبح و شام کا جو معاملہ ہے، تو یہ ہر قسم کے سحر، جادو اور یہ سب جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے حفاظت ہے، شیلڈ ہے، اس یقین کے ساتھ پڑھا جائے، تو بہت سی بلائیں، بہت سی آفتیں اور وہ ساری چیزوں سے انسان محفوظ خود ہو جائے۔ تو ابھی تک آپ نے یہ صرف اور صرف کیا دیکھا تھا؟ عین واو زال، جس کا مفہوم پناہ میں آنا تھا، پناہ چاہنا تھا، اس کو آپ نے دیکھا اور اس کو دھیان سے سمجھنے کی کوشش کی۔ اب اسی طریقے سے ہم ابھی اسی پناہ والے ہی ٹاپک پہ رہیں گے، اور اس میں ایک آدھ اور ایگزامپلس آپ کے سامنے آئیں گی، جیسے کہ آپ اس کو اگر ہم باب افعال سے لے آئیں، یعنی یہی عین واو زال ہے، باب چینج کر دیں، نون باب سے تھا تب کیا مفہوم ہوا، اور اب اگر ہم اسے باب افعال سے لے آئیں تو اس کا کیا مفہوم بنے گا، اور اس کا ماضی مضارع کیا تیار ہوگا۔ تو جب اس کا ماضی مضارع تیار کریں گے آپ، تو یہ بنے گا افعلا، افعلا کے پیٹرن پر یہ بنے گا اعوزا، اعوزا، اور بتائیے یفعلو، یفعلو کے پیٹرن پر یہ بنے گا یعوزو، تھوڑا سا مشکل لگے گا، یعوزو، پھر سے دیکھیے، کچھ مشکل نہیں ہے، آپ کو اپنا باب افعال پتہ ہونا چاہیے۔ باب افعال کیا تھا؟ افعلا، افعلا، اور یو مضارع افعلو، کیا تھا؟ یفعلو، ٹھیک ہے، افعلا یفعلو افعالا، تو بس اسی یفعلو میں کیا کر لینا ہے، یہ جو آپ کا یہ ہے نا، یہ خالی کر لیں فاعل لام کو، فاعل لام کو خالی کر کے اس کی جگہ عین واو زال رکھ دیجئے، بس ہو گیا، یہ تیار ہو گیا۔ تو افعل یفعل، اعوذ یعوذ۔ اب ہاں، علاج کرنا ہے، تو علاج میں وہ سچویشن تلاش کرنی ہے جو آپ کو اجوف، واوی اور یائی میں بتائی گئی ہے۔ تو اجوف، واوی اور یائی کے تعلق سے یہ بتایا گیا کہ حرف علت متحرک ہو اور اس سے پہلے اگر علامت سکون آ جائے، ٹھیک ہے، تو کیا کریں گے؟ ٹھیک، تو آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ ایسی سچویشن میں آپ حرف علت کی حرکت کو پیچھے ٹرانسفر کر دیجئے۔ دھیان سے میری بات کو سنیے گا، یہ اسٹیپس نہیں بھولیے گا، پھر سے سنیے۔ جب حرف علت متحرک ہو اور اس سے پہلے ساکن حرف ہو، تو حرف علت کی حرکت کو پیچھے ٹرانسفر کریں گے، پیچھے ٹرانسفر کریں گے یعنی عین کو دے دیں گے۔ اب اس حرکت کی مناسبت سے یہاں پر ایک آپ کو حرف چاہیے، تو ظاہر سی بات ہے اس کی مناسبت سے جو حرف ہوگا وہ آپ کو الف ہی ملے گا، اعاذہ، ٹھیک ہے، اعاذہ، اعاذہ، ٹھیک ہے، اعاذہ، اور پھر یہ تیار ہو گیا، اس سے تیار کریں، یہ ہے یعوذ۔ اس میں کیا ہے؟ پہلے دیکھیں سچویشن، حرف علت متحرک، پیچھے ساکن، یعنی دونوں کیسز ایک ہی جیسے ہیں، ماضی میں بھی وہی سچویشن بنی جو مضارع میں بن رہی ہے۔ تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ حرف علت کی حرکت کو پیچھے ٹرانسفر کر دیجئے۔ تو یہ پیچھے ٹرانسفر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ عین پر، عین پر واو والی حرکت لگ جائے گی اور وہ ہے زیر، اور زیر کی مناسبت سے آگے آپ کو ایک حرف لانا ہے، زیر ہے تو یا، زبر ہے تو الف، واو ہے، سوری پیش ہے تو واو، تو یہاں پر یہ کیا ہو جائے گا؟ یا، یعی، یعی، اور پھر آگے زال، یعیزو، یعیزو، ٹھیک ہے، یعیزو، یہ زال ہے، زا، اسے وہ زا نہ پڑھ لیجیے گا، زال، زال، زا اور زال میں فرق یہی ہے کہ یہ زا جھنجھناہٹ ہوتی ہے اس میں، اور یہ زال اس میں آپ کو نارملی بول دینا ہے۔ اچھا، اعاذ یعیذ، یہ اس میں جو عین واو زال کو جب آپ نے باب نون یعنی نصر ینصرو سے جب آپ لے کر آئے تھے، تو وہاں تھا پناہ میں آنا، پناہ چاہنا،
ٹھیک ہے، ٹو سیک ریفیوج، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر جو مطلب ہوگا، ترجمہ ہوگا اس کا، دیکھیے باب چینج ہوا، میننگ بدل گئی. یہاں میننگ ہوگی پناہ میں دینا، ٹھیک ہے، یعنی شیلٹر میں کسی کی دینا، پناہ میں دینا. وہاں ہے پناہ میں آنا اور یہاں ہے پناہ میں دینا، یہ فرق ہو گیا. اب آپ کو حضرت حسنین جو رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں جو تھے حسن اور حسین نواسے رسول، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے نواسوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے، اور تو ان کے لیے جو دعا پڑھتے تھے نا، تو اس میں جو پہلا صیغہ آتا تھا وہ یہی تھا. اعوذ بکلمات اللہ ہاں التامہ. ہاں، وہ تو اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، وہ اعوذ تو اس کے پیٹرن پر ہے جو پیچھے پتا ہے. یہاں پر اعیذ پڑھتے تھے، اعیذ، ٹھیک ہے. یہ قرآن کریم میں بھی ایک مقام پر یہ آیا ہے، خاص طور سے حضرت مریم سلام علیہا کے واقعے کے حوالے سے، کہ حضرت مریم کی جو والدہ تھیں، تو انہوں نے حضرت مریم کے لیے یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی، کہی کہ اعیذ 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 ہا، اعیذ ہا، اعیذ اعیذ، پہچانیے، یعیذ، تعیذ، تعیذ، اعیذ، نعیذ. اگر تین. اعوذ کا، ہاں اعوذ کا مطلب تھا پناہ میں آنا، تو اعیذ میں پناہ میں دیتی ہوں، میں پناہ میں دیتا ہوں، اعیذ ہا اس مؤنث کو، ٹھیک ہے، کسے، یعنی مریم کو. اعیذھا بکا، اب دیکھیے بکا، با حرف جر کا، اب یہاں پر جو ضمیر لا رہے ہیں بکا یعنی تیری، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کی پناہ میں دیا جائے، تو بکا اعیذھا بکا وذریتھا، اور ایک لفظ ہے وذریتھا، اور اس کی ذریت کو یعنی اس کی پروجنی کو پھر آگے فرمایا منش شیطان الرجیم، من الشیطان الرجیم. یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، شیطان الرجیم یعنی شیطان رجیم، شیطان مردود، مرجوم شیطان کے شر سے، ٹھیک ہے. تو یہ رجیم، جیم کا نقطہ نہیں لگے گا تو یہ رحیم ہو جائے گا، تو رجیم. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے باریک باریک سے کانسیپٹ ہیں، بہت انٹرسٹنگ ہے، آپ کو بہت اچھا لگے گا کہ آپ نے یہ عین واو زال ہے جس کا صرف آپ نے باب چینج کیا، تو ایک تو غیر صحیح افعال کی پریکٹس تو ہو ہی رہی ہے، ساتھ میں ایک نئی چیز بھی دیکھنے کو آپ کو مل رہی ہے. اور یہ کہیں الگ کے ادھر ادھر کے نہیں ہے، قرآن کریم کی آیات ہیں، آیات کے ٹکڑے ہیں، ٹھیک ہے. اعیذھا بکا، اور آپ یہ پہچان بھی رہے ہیں کہ اس میں ہا کیا ہے، بکا کیا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کا وذریتھا من الشیطان الرجیم، اور اس کی ذریت کو، اس کی پروجنی کو، اس کے آگے آنے والی نسل کو، ان سب کو میں کیا کر رہی ہوں، تیری پناہ میں دیتی ہوں، یہ کہا حضرت مریم کی والدہ نے. تو بہرحال آگے دیکھیں اسی طریقے سے، تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں، اور تھوڑا دھیان سے اسے کرتے ہیں. ایک یعنی ہمارے جو روٹ لیٹرز ہیں وہ دیکھیے سیم ہے، عین واو زال ہی. اب باب پھر چینج ہو گیا، عین واو زال، اب باب ہے استفعلہ کا ماضی مضارع، کوئی بتائے گا؟ باب استفعال، استفعال کا، استفعال، استفعال، ٹھیک ہے. باب استفعال، استفعال میں کسی کو کچھ یاد ہے کہ یہاں کیا ہوتا تھا؟ اس باب کی خصوصیت، استفعال باب کی خصوصیت یہ مزید فی، الف، الف سین اور تے پہلے لگتا تھا ہاں فیل کے. ٹھیک ہے. اس میں خاص کی خصوصیت کیا تھی اس باب کی؟ استقبال ہاں اس میں کا وہ ہے، استغفار سے اس کو یاد رکھیے کہ اس سیک، میں چاہنے کا، ہاں سیکنگ، سیکنگ تھا. جی جی جی، طلب کرنے کا مفہوم، ٹھیک ہے، چاہنا والا مفہوم تھا. تو یہاں پر بھی آپ یہ اس اس یہاں پر اب یہ دیکھیے آ رہا ہے کہ
عین واو زال سے جب اسے ہم لے کر کے آئیں گے تو استفعلا کے وزن پر یہ کیا بن جائے گا ہمارے سامنے ماضی مضارع اس کا، اس، اور پھر آگے تا، استعوذا، یہی تو بنے گا استعوذا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب اس کو مضارع سے لے کر کے آئیں گے تو کیا ہو جائے گا، یستفعلو کے وزن پر یستعوذو، وضو، یستعوذو، یستفعلو، یستعوذو، استعوذ یستعوذو، ٹھیک ہے، استعوازن، ٹھیک ہے، استفعالن، ٹھیک۔ تو اب یہاں پر سب سے پہلے چونکہ یہ غیر صحیح فعل ہے، غیر صحیح فعل اجوف واوی، ٹھیک ہے، اب اس کا علاج بھی تو سوچنا ہے، تو علاج میں آپ کو وہ سچویشن تلاش کرنی ہے۔ دیکھیے حرف علت متحرک ہے، پیچھے علامت سکون ہے، یعنی ساکن حرف ہے، ایسے کیس میں کیا کیا جاتا ہے، حرف علت کی حرکت کو آگے منتقل کر دیا جاتا ہے، ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی دیکھیں حرف علت متحرک اور پیچھے ساکن ہے، ٹھیک ہے، تو دونوں ہی کیسز میں سیم کام ہونا ہے کہ آپ کو حرف علت کی حرکت کو پیچھے ٹرانسفر کر دینا ہے، تو پیچھے ٹرانسفر کریں گے تو پھر یہ کیا بن جائے گا، اس تا، اور یہ کیا تھا، واو پر، حرف علت پر واو پر فتحہ ہے تو عین پر فتحہ آ گیا۔ اب آپ کو بتایا تھا نا کہ اب اس کی حساب سے، یعنی اگر اب زبر لگ رہا ہے تو زبر کو پسندیدہ کون ہے، الف، استعاذہ، استعاذہ، یہ بن گیا۔ بتائیے کہاں وہ استعوذہ تھا، علاج ہو کر کے وہ بن گیا استعاذہ۔ اچھا اسے کر لے، یہ ہے یس تی، یہاں پہ رک جائے، یس تا، اور پھر اس کے بعد اب یہ جو، جی جی جی، تو یہ جو واو حرف علت ہے متحرک ہے، اس کی جو حرکت ہے وہ زیر ہے، وہ پیچھے شفٹ کر دی جائے گی، ٹرانسفر کر دی جائے گی، عین کو دے دی جائے گی، تو یہاں لگ گئی زیر، اور زیر کی مناسبت سے پسندیدہ یا ہے، تو یہ ہو گیا یستعی، اور زال جو لاسٹ میں ہے وہ تو ایز اٹ از ہے یستعیذ۔ اب کیا پڑھیں گے آپ، استعاذ یستعیذ، استعاذ یستعیذ، ٹھیک ہے۔ تو استعاذ، ابھی ہم آپ سے مطلب اس کا پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم اس پرٹیکولر صیغے کو یہاں لکھنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم آپ سے کہیں کہ ہمیں فعل امر چاہیے، بتائیے فعل امر کس صیغے سے بنے گا اور وہ صیغہ کون ہوگا؟ سیکنڈ پرسن سے۔ جی جی، یعنی اگر ہم فعل امر بنانا چاہیں یہاں پر، تو فعل امر بنانے کے لیے ہم کو یستعیذو کا جو سیکنڈ پرسن والا صیغہ ہے، یعنی تستعیذو چاہیے، ٹھیک ہے، تو یہ تستعیذو، پھر اب اس پر اسٹیپس اپلائی کریں گے۔ تستعیذو، سب سے پہلے اسٹیپ کیا ہوتا ہے کہ ہم فعل امر بنا لیں، تو پہلا اسٹیپ آپ کو پتا ہے، بتائیے، سب سے پہلے آپ نے تو حضرت آخری والا ساکین کرنا ہے۔ جی جی جی، تو یعنی سب سے پہلے آپ کو اس میں ساکن کر لینا ہے۔ میں اس کو دوبارہ سے لکھ لیتا ہوں یہاں پر، کتنا بھی مشکل دیکھنے میں لگ رہا ہو اسٹیپ سارے وہی ہوں گے، اور دھیرے دھیرے جب اسٹیپ سپلائی ہوتے جائیں گے تو خود ہی سمپلیفائی ہوتا جائے گا۔ تس، تعی، اور پھر زو، تو یہاں پر سب سے پہلا کام ہمیں اخف کرنا ہے۔ اخف کرنے کے لیے ہم ایسے کر دیں گے، پھر اس کے بعد علامت مضارع ہم ہٹا دیں گے، تا علامت مضارع ہٹ گئی، اب استعیذ، نہیں پڑھا جا رہا ہے تو ہم کیا کریں گے، حمزہ لائیں الف، گے۔ حمزہ جو لائیں گے حمزہ، ہاں وہ کس حرکت کے ساتھ آئے گی، استعیذ، جی زیر کے ساتھ، استعز۔ ایک غلطی اور ہو گئی ہے یہاں پر، ایک اسٹیپ میں نے اس کا اسکپ کر دیا، دیکھیے ابھی یہ چھوڑے، تھوڑا سا یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر دو علامت سکون اکٹھا ہو گئی ہیں۔ غیر صحیح افعال کے تعلق سے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ بتانے جا رہے ہیں، دھیان سے سنیے گا۔ وہ امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے، غیر صحیح افعال میں علاج کرتے وقت اگر کبھی دو ساکن حروف اکٹھا ہو جائے، ٹھیک ہے، یہاں پر تو دو ساکن حروف یہ دیکھیے اکٹھا ہو گئے، تو اب اسے عجیب سی بات ہے نا، یہ آکورڈ سچویشن آ گئی، تو اس میں آپ کو ایک ڈراپ کرنا ہوتا ہے، یو ہیو ٹو ڈراپ، ایک کوئی آپ کو ڈراپ کرنا ہے۔
اب کامن سینس کہتا ہے کہ ہم اسے ڈراپ کریں گے جو بیمار ہے یا ہیلدی؟ جو بیمار ہے، یعنی ہیلدی والے کو نہیں ڈراپ کریں گے، بیمار والے کو. تو بیمار کون ہے اس میں سے بھائی؟ یہ یا. یا ہاں، تو یہ یا ڈراپ ہو گئی. بات سمجھ میں آئی؟ تو اور اب دوسرا روٹ ورڈ بھی ہے زا. جی جی جی، تو اب ہم یہاں پر جی اسے نہیں کریں گے. اب یہاں پر ہمیں اب جو کچھ بھی ہمارا ہے بچا ہوا، اب اس میں ہم پڑھ بھی نہیں پا رہے اسے، تو ہمیں ایک حمزۃ الوصل چاہیے. تو ہم زیر والی لے آئیں گے. اب یہ پڑھیں گے آپ فائنلی، تو یہ پڑھا جائے گا استعذ. کیا پڑھا جائے گا؟ استعذ. استعذ. اب تھوڑا سا آپ پیچھے چلیں قرآن کریم کے اس آیت کو یاد کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اذا قرأت القرآن. اذا، جب. اذا مینس وین، جب. قرأت، صیغہ پہچانیے. قرأت. مضارع سیکنڈ پرسن. نہ 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 نہ، مضارع کیسے ہو جائے گا؟ سوری، قرأت. ٹھیک ہے. پاسٹ. پاسٹ ذہبت. سیکنڈ پرسن. جی جی جی، ماضی. ماضی ہے نا. تو قرأت یعنی قرأت، قرأتما، قرأتم، قرأتی، قرأتما، قرأتمنا، قرأت، قرأنا، ماضی کی گردان ہے. قرأت انت والا صیغہ. ٹھیک ہے. تو سیکنڈ پرسن واحد مذکر. تو قرأت یعنی جب تو قرآن پڑھے. اب یہ اصل میں کیا ہے؟ قرأت کا مطلب ہو گیا تو نے پڑھا. لیکن اذا کے ساتھ آنے پر یہ اب کامن سینس سی بات ہے کہ جب تو نے پڑھا والا نہیں، جب تو پڑھے. جب تو پڑھے، کیا پڑھے؟ اذا قرأت القرآن، جب تو قرآن کی تلاوت کرے، قرآن پڑھے. اب یہ دیکھیں قرآن مفعول بن کر آ رہا ہے، مفعول بھی، لہٰذا وہ حالت نصب میں ہے. اذا قرأت القرآن. تو اب یہاں پر آگے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فا لگا دیا اس کے پہلے نا. فس فس تعز. اب جیسے ہی فا آیا تو یہ حمزہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، لہٰذا یہ لکھا رہ گیا، پڑھا نہیں گیا. فا ڈائریکٹ اس میں مل گیا. پس. فا مینس پس. تو 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 کیا کر. اللہ کی پناہ مانگ. جی، اللہ کی پناہ مانگ. فاستعذ باللہ. اب دیکھیے جس کی پناہ مانگی جا رہی ہے اس کے لیے یہاں پر با حرف جر پھر آ رہا ہے. وہ جو رول آپ پڑھ رہے ہیں وہ دیکھیے کہیں سے بالکل فکسڈ ہے، وہ نہیں ہو رہے ہیں چینج. تو آپ نے تھوڑا تھوڑا سا کچھ باب چینج کیا تو باب کی جو اس وقت کئی روز پہلے، ہفتوں پہلے آپ نے اس باب کی خصوصیت پڑھی تھی، وہ دیکھیے یہاں پر آپ کو مل گئی. اسی طریقے سے اور بھی آپ کے سامنے آ سکتے ہیں ایگزامپلس. دھیان سے پڑھیں، بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت انٹرسٹنگ ہے. بالکل لگتا ہے آپ میتھس لگا رہے ہیں، وہ اس میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے. دھیان سے کریں. اگر آپ تھوڑا سا ایک اور پریکٹس کر لیں اس میں دھیان سے دیکھیے. یہ آج الحمدللہ جو تعوض ہے وہ اللہ کا شکر ہے آپ کا کمپلیٹ ہو گیا غیر صحیح افعال کی برکت سے. اجوف واوی میں آپ نے پڑھا اسے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر آپ نے مختلف طرح سے عین واو زال کو رکھ کر کے دیکھا. اچھا، جو یہ پڑھانے کا انداز ہے اس میں ہر ایک کے ساتھ وہی ٹریٹمنٹ نہیں ہوگا. جو امپورٹنٹ ہے اور کچھ بتانا مقصود ہے اس لیے ان کو وہاں پر لیا جائے گا اور باقیوں کو چھوڑا بھی جائے گا. تو ایک طرف سے ساری چیزیں کور کرنے لگیں گے تب تو بہت وقت ہوگا. لہٰذا ایسی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں سیکھ لی جائیں، اصولی چیزیں. باقی پھر پریکٹس تو کرنا ہی کرنا ہے. تھوڑا سا ابھی دھیان دیجیے گا کہ ہم آپ کے سامنے ایک روٹ لیٹرز لے کر کے آ رہے ہیں. عین، واو اور نون. ٹھیک ہے، عین واو نون. ٹھیک ہے. اب ان کا باب آپ کو معلوم ہونا بہت ضروری ہے. واو سے تو فوراً آپ کو پتہ چل گیا غیر صحیح. غیر صحیح میں یہ معطل، معطل میں حرف علت کی وجہ سے آپ نے معطل کہا. ٹھیک ہے. اور معطل میں کون ہے؟ واوی ہے. ٹھیک ہے. اور واوی یعنی معطل میں یہ اجوف ہے. یعنی کیوں؟ کیونکہ حرف علت عین کلمہ کی جگہ پر ہے. تو عین کلمہ کی جگہ پر حرف علت واو ہے، لہٰذا یہ اجوف واوی ہے. ٹھیک، اس طرح سے آپ کو سمجھنا ہے. تو عین واو نون یہ ہے باب استفعال. استفعال، باب استفعال سے جب اسے آپ لے کر کے آئیں گے تو تھوڑا سا جیسے ابھی آپ نے پیچھے کیا بھی الحمدللہ، تو اسی لیے اسے بھی کر کے دیکھ لیں ذرا. تو سب سے پہلے جب اسے آپ بنائیں گے نا تو کیا کچھ ہوگا؟ دھیان سے دیکھیے. استعانہ.
جی استعون، استعون، اور یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ یس یستعینو، جی یس تفعیلو، وزن پر وہ ہو گیا یس تعوینو، یس تعوینو۔ اب ہم تھوڑا اسپیڈ میں کریں گے، آپ لوگ دھیان سے دیکھیے گا۔ یہاں پر سب سے پہلے غیر صحیح فعل، واو حرف علت، واو حرف علت، اس سے پہلے ساکن، سے پہلے ساکن، بھائی ظاہر سی بات ہے استفعال ہے تو وہی پیچھے والا کیس ہے، لہذا علاج بھی وہی والا ہوگا۔ تھوڑا سا دھیان دیجیے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ اس استعانہ، استعان، استعان، اور پھر آگے کیا ہو جائے گا؟ یس، تعینو، یستعینو، ہاں یس تعین، یس تعین، استعان یستعین، یستعین کیسے بنا؟ اگر نہیں سمجھ میں آیا تو اس کا مطلب پیچھے یہ والا بھی نہیں سمجھ میں آیا تھا، یستعیذو، یستعیذو کیسے بنا تھا؟ یہ واو حرف علت جو ہے اگر متحرک، یعنی حرف علت متحرک پیچھے ساکن حرف، تو حرف علت کی حرکت کو پیچھے ٹرانسفر کریں گے، نمبر ایک۔ جب پیچھے ٹرانسفر کر دیں گے تو پھر حرف علت کو تبدیل کر دیں گے اس حرف کے مناسب، اس حرکت کے مناسب حرف سے۔ تو پیچھے کیا ٹرانسفر کیا تھا؟ زیر، لہذا یا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بھی یہی ٹرانسفر کیا، پیچھے زیر لہذا یا، تو یہ ہو گیا استعانہ یستعینو۔ کیا مطلب ہوا؟ کچھ یاد آیا؟ جی، استعانت، تعاون، تعاون کرنا، اور تھوڑا دھیان دیجیے، اصل میں یہاں پر ہے مدد، اب چونکہ مدد، اچھا، جی جی یہ استغاثہ، باب استفعال ہے، تو یہ مدد طلب کرنا یہ ہوگا اس کا استغاثہ ہو گیا، جی اس کا، ہاں اس کا جو مصدر بنے گا وہ استعانتن، استعانتن، استفعالن، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو جائے گا استعانتن۔ بہرحال اگر آپ یستعینو کے مختلف اور صیغوں پر دھیان دیں تو یستعینو، تستعینو، تستعینو، استعینو، نستعینو، پہنچے؟ تو یہاں پر اللہ کا شکر ہے آپ لوگ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 5 میں پہنچ گئے، وہاں پر استعینوا بالصبر والصلاۃ، ہاں ایاکا، ایاکا نعبدو، اب دیکھیں ایاکا آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے، نعبدو، عبد یعبدو، پہچان گئے آپ، نعبدو، ٹھیک ہے؟ ماضی ہے، صیغہ کون سا ہے؟ 14واں ہے، 14th، ایاکا نعبدو، آگے و ایاکا، ٹھیک ہے؟ نستعین، نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب دیکھیے سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ رٹا بھی جا سکتا ہے، لیکن آج جو فیلنگ آئے گی آپ کو یہ ایک صیغہ سمجھ لینے کے بعد، اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اصل میں استفعال ہے، استفعال ہے تو طلب کرنا ہے، طلب کرنا ہے، کون کس سے طلب کر رہا ہے؟ ایک عبد، بندہ جو ہے وہ معبود سے کچھ طلب کر رہا ہے اپنے، ٹھیک ہے؟ تو جب کوئی چیز طلب کی جاتی ہے تو وہ عاجزی، انکساری، خاکساری بھی اس میں ہونی چاہیے۔ اب ہم نماز میں ہو اور ہماری نگاہیں ادھر ادھر ہو، ہم نماز میں ہو، سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہو اور ہمارا ذہن اپنے آفس میں اور اپنے دکان میں لگا ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ہم یہ جان لے کہ ہم یہاں پر ایک بندہ اپنے معبود سے کچھ طلب کر رہا ہے اور ایسی چیز طلب کر رہا ہے جو کسی دوسرے سے نہیں کر سکتا، تو اگر یہ فیلنگ اس وقت آ جائے تو جو مسائل ہوتے ہیں نا کہ نماز میں دل نہیں لگتا اور بہت سارے ایشوز ہیں، دھیرے دھیرے وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اصل ان ساری چیزوں کے پیچھے یہی ہے کہ ہم کتنے سنسیئر ہیں اور کتنا زیادہ ہمیں شوق ہے اور کتنا ہم ایفرٹس پٹ کر رہے ہیں، اس پر لگا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے کتنی ہم دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ایک ساتھ جب جمع ہوں گی تب پھر گول گلزار ہوگا، کچھ بہتری ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت شامل حال ہوگی انشاءاللہ۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ نستعین کیا ہے؟ ہم مدد طلب کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم مدد طلب کرتے رہیں گے۔ اب آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ صاحب یہ مضارع ہے، اور مضارع کے ساتھ یہ خاص بات ہے کہ وہ دو ٹینسز کو ایک ساتھ کور کر رہے ہیں، وہ پریزنٹ میں بھی عرضی لگا رہے ہیں اور فیوچر کے
لیے اللہ تعالیٰ سے ایک طریقے کا وعدہ بھی کر رہا ہے ساتھ ہی ساتھ، یعنی یہ بھی کہہ رہا ہے، وعدہ بھی کر رہا ہے کہ ہم آگے بھی مدد مانگتے رہیں گے۔ تو مدد طلب کرنا، استعانت اور یہ استفعال، دعا صرف اللہ ہی سے، مدد جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ سے ہی چاہنی ہے، اسی کے حضور جو ہے اپنی عرضی لگانی ہے، وہی ہمارا حقیقی مشکل کشا اور حاجت روا ہے، وہی ہماری فریاد رسی کرنے والا ہے، اور وہی ہماری مشکل کو سلجھانے والا ہے، بگڑی بنانے والا وہی اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں۔ کوئی اس کی مملکت میں، اس کی بادشاہت میں، کوئی اس کے حقوق اور اس کے اختیارات میں، اس کی جو احکام ہے، کوئی اس کو مشورہ دینے والا نہیں، کوئی اس پر دھوس جمانے والا نہیں۔ اس توحید خالص کو اپنے اندر لائیں، توحید خالص کی بات کریں، وہ توحید خالص جو آخرت کے عقیدے کے ساتھ ہو، یعنی توحید خالص اگر آخرت سے خالی ہے تو پھر وہ توحید رسومات میں تبدیل ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ رسالت کا وہ عقیدہ جو آخرت کے عقیدے سے خالی ہے تو پھر وہ رسالت رسومات میں، رسم و رواج میں تبدیل ہو جاتی ہے، وہ پھر نجات کے بجائے ہلاکت کا باعث بن جایا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس پہ کوشش کریں۔ آج آپ نے ایک امپورٹنٹ ٹاپک تھا اجوف واوی، جس کے تعلق سے کئی چیزیں دیکھی ہیں۔ تو اسی طریقے سے آپ نے ایک اسم سنا ہوگا، اس استخارہ آپ نے سنا ہوگا، استخارہ، استخارہ کی دعا بھی سنی ہوگی۔ تو استخارہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اصل میں استخارہ ہے وہ بھلائی طلب کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے جو روٹ لیٹرز ہیں وہ خا یا را ہے، اور اجوف یہ یائی کا کیس ہے۔ اس کو انشاءاللہ ہم لوگ کل لیں گے اپنے کلاس میں، اور واوی اور یائی دونوں کے ایگزامپل اور آلموسٹ ایک ہی ہیں، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ آگے آپ کریں گے۔ تو ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ کل ہے فرائیڈے، ہم انشاءاللہ کوشش پوری میری یہ ہے کہ ہم ریکارڈ کر لیں آپ کے لیے سیشن، دعا کیجیے گا میرے لیے آسانی ہو جائے، کیونکہ ایک آپ کی کلاس مس ہو چکی اس ویک، اور ہم لوگ الحمدللہ ہم لوگ اب اپنے کورس کو الحمدللہ مکمل کرنے والے ہیں بہت جلدی ہی۔ تو بہت دھیان سے ریگولر رہیے، اور پھر آگے بتائیں گے کہ آپ کو کیا کرنا ہے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔